دیکھیے جب بھی نکاح کیجئے گا تو عورت میں 3 چیز کو دیکھ کر کے نکاح کیجئے گا. عمر کم ہونا چاہیے، مال کم ہونا چاہیے، مال کم ہونا چاہیے، عمر کم ہونا چاہیے، علم کم ہونا چاہیے. اگر آپ نے نکاح کر لیا اس کی عمر زیادہ ہے تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ ہی کو ڈھونا پڑے گا. مال اس کے پاس زیادہ ہے، علم اس کے پاس زیادہ ہے، انگلی پر وہ آپ کو نچائے گی. عورت کو دیکھنے کی 3 چیزیں ہیں. دیکھیے سیرت کیسی ہے، صورت کیسی ہے، عبادت کیسی ہے. اگر صورت میں 1 نمبر، سیرت میں 1 نمبر، عبادت میں 1 نمبر تو سارے جہان میں 1 نمبر عورت ہے. ہماری عورت ہے ایک حور ہے، دونوں میں خوبصورت کون ہوگی؟ تو لکھا ہے دنیا کی عورت زیادہ خوبصورت ہوگی. اب وہ کیسے؟ حور نماز نہیں پڑھتی ہے، دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے. حور روزہ نہیں رکھتی ہے، دنیا کی عورت روزہ رکھتی ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا. اس چمک کی وجہ سے حور سے زیادہ خوبصورت دنیا کی عورت ہوگی. عورت کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. عورت کی قدر کیجئے، ورنہ جب بیوی مر جائے گی تب آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے گا. عورت کی قدر پوچھئے، اس بچے سے ماں کی قدر پوچھئے جس کی ماں مر گئی ہے. اس بوڑھے سے جورو کی قدر پوچھئے جس کی جورو انتقال کر گئی ہے. بہت عجیب چیز ہے عورت، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے. یہ موتی ہے، موتی، اس میں پانی ہوتا ہے، اس لیے وہ سونا سے بھی زیادہ قیمتی، چاندی سے بھی زیادہ قیمتی. وہ پانی اگر نکل جائے اس موتی کی کوئی قیمت نہیں ہے. جس عورت کے اندر شرم و حیا ہو اس عورت سے بڑھ کر کے نہ موتی ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، ساری دولت سے بڑھ کر کے. جس عورت کے پاس شرم و حیا ہے وہ باغ کی طرح ہے جس میں پھول بھی آ رہا ہے، پھل بھی آ رہا ہے. عورت کا سونا، عورت کا ایمان. کسی عورت کے پاس اگر سونے کا زیور نہیں ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تو سونے کے زیور سے بڑھ کر کے اس کے پاس دولت موجود ہے، ایمان کی دولت موجود ہے. تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. کون سی عورت نیک عورت ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کی زبان بہت میٹھی ہے، یہ بہت نیک عورت ہے. اس کے دل میں نیکی بہت ہے، دل اس کا نیک ہے، یہ عورت نیک ہے. اس کی آنکھ میں حیا ہے، یہ عورت بہت نیک ہے. اس کا کام ہر وقت اس کا ہاتھ کام میں لگا رہتا ہے، یہ عورت نیک ہے. بیٹی کی طرح شوہر کی خدمت کرے، ماں کی طرح اپنے شوہر کو چاند سمجھے، دوست کی طرح شوہر پر قربان ہو، عاشق کی طرح اپنے شوہر کو چاہنے والی ہو. ایک آدمی آیا قاضی کے پاس کہ میں شکایت لے کر کے آیا ہوں بیوی کی، مجھ کو بہت پریشان کرتی ہے. تو ایک آدمی بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جب تم کو شکایت ہے تو طلاق دے دو. تو اس آدمی کا جملہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، زندگی بھر کام آئے گا. اس نے کہا یار تم کہتے ہو طلاق دینے کے لیے، وہ تو بہت خوبصورت ہے، اس سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ تو میرے بچے کی ماں ہے، اس کو چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ کہا جب عورت تمہاری بدتمیز ہے طلاق دے دو. کہا بدتمیز ضرور ہے لیکن آبرو کا سودا کرنے والی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا. ایک بات یاد رکھیے، آپ کے گھر میں گھڑی ہے، گھڑی میں بیٹری ختم ہو گئی تو اس گھڑی کو دیکھیے گا، جہاں اس کا ٹائم ہے وہیں پر رکا ہوا رہتا ہے کانٹا. لیکن ٹھیک جب 9 بجے گا تو کانٹا وہیں رہے گا، ٹھیک جب 9 بجے رات ہوگی تو کانٹا وہیں رہے گا. وہ گھڑی جو بند ہے وہ بھی 2 وقت میں سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی ہے. اب دیکھیے گا رات بھر دن بھر بیوی کی شکایت کرنے والوں کو دیکھیے گا، یہاں بیوی کی شکایت کریں گے، وہاں بیوی کی شکایت کریں گے. ارے اللہ کا بندہ شکایت کیوں کرتے ہو؟ دنیا میں ہر انسان کے اندر خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے. ساری خامی تو نہیں ہوگی، اس کے اندر 2-4 خوبی بھی تو ہوگی. صبر کرو، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اس کو ہدایت دے گا، ٹوٹے پھوٹے گھر کو تمہاری جنت بنا دے گا. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا. برا جو دیکھن میں چلا
برا نہ ملیا کوئی، برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھو جا اپنا، جو دل کھو جا اپنا، مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی۔ گھر کا جھگڑا ختم کیجئے، اللہ آپ کے گھر کو جنت بنائے گا، اور اتنی محبت، اتنا سکون آپ کو گھر میں ملے گا کہ باہر آپ کا دل نہیں لگے گا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، صرف ایک پیغام باقی رہ گیا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی کی مرنے کے بعد قدر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ شوہر بیوی سے جھگڑا کیوں کرتا ہے یہ دکھا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یار میں اگر اپنی ماں کی بات نہیں مانتا تو اچھا تھا، میں اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح نہیں کرتا تو بہت اچھا تھا، میں اپنے رشتہ دار میں نکاح نہیں کرتا، فلاں جگہ کر لیتا تو بہت اچھا تھا۔ اور جانتے ہیں اس کا جھگڑا کیا ہے شوہر کا؟ شوہر کا جھگڑا یہ ہے کہ میری بیوی میری طرح ہو جائے۔ غلط ہے یہ، کبھی بھی بیوی ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ سوچ لیجیے آپ، جتنی بھی طاقت لگائیے آپ، ہماری بیوی ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا جھگڑا کیا رہتا ہے کہ ہماری بیوی ہماری طرح ہو جائے۔ اور ساس کا جھگڑا کیا رہتا ہے جانتے ہیں؟ یہ میرے گھر کا پیسہ اپنے ماں باپ کے یہاں بھیج رہی ہے، بدگمانی ہے۔ یہ میرے بیٹے پر حکومت کر رہی ہے، بدگمانی ہے۔ میں اس گھر کی مالک ہوں، میری بہو میرے گھر کی مالک نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ساس کا جھگڑا رہتا ہے۔ اور بہو کا جھگڑا کیا رہتا ہے؟ جلدی سے آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، بالکل بیٹھ جائیے، جلسہ آپ کا نکل رہا ہے، دعا تک آپ کا جلسہ پہنچ گیا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بہو کا کیا جھگڑا رہتا ہے کہ مجھے باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا ہے، میں کسی کی نوکرانی نہیں ہوں، اگر آج دب گئی یہ لوگ زندگی بھر دبائیں گے۔ اور نند کا بھوجائی سے کیا جھگڑا رہتا ہے کہ یہ بھابھی مجھ کو روکنے والی کون ہوتی ہے، ٹوکنے والی کون ہوتی ہے، میری مرضی ہے میں جہاں جاؤں، جس سے بات کروں، جہاں سے آؤں، یہ بھابھی مجھے ٹوکنے والی کون ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جھگڑا کیسے ختم ہوگا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جھگڑا ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد کو جیل بھیجیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے اس پر بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر بیوی کا جھگڑا شوہر سے ہوتا ہے، شوہر کا جھگڑا بیوی سے ہوتا ہے، تو شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ یار آج کے بعد میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا، تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے۔